السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إصابتان من أمتي أهرزهم الله من النار إصابة تغزو الهند وإصابة تكون مع عيسى بن مريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اور اولاد دینے والا ہے. انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرات گرامی قدر، آج کہ میری اس نشست کا عنوان ہے قادیانی مشن، یہود و نصارہ کی چاکری اور جہاد فی سبیل اللہ کی مخالفت. انشاءاللہ الرحمن یہ گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہوگی. زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، صرف 15 منٹ کے دو حصے ہوں گے انشاءاللہ. آج پہلا حصہ گفتگو کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ میں روحانی خزائن جلد 18 کے اندر لکھتا ہے کہ تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو میں کون سا الگ انسان ہوا. اسی طرح اپنی کتاب کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ جس نے مجمع اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین فرق کیا، اس نے مجھے نہ دیکھا نہ پہچانا. یہ ایک خطبہ الحامیہ نامی کتاب کی تحریر ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی. تو حضرات گرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا. کبھی کہا کہ میری بعثت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہے. تو آئیے آج اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں، کیا مرزا غلام احمد قادیانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل تھا یا کہ کامل مخالف تھا؟ تو آئیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسا کہ فرمایا سورۃ البقرہ میں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا، تم پر قتال لکھ دیا گیا، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان کفار سے لڑتے جاؤ یہاں تک کہ جبر کا نام و نشان باقی نہ رہے،
اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ میں نے تفسیر صغیر سے پیش کیا ہے، جو مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کتاب الجہاد باب غزوۃ الہند کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم، یعنی میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا، اور ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جہاد کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح کا بھی دعویٰ کیا، بلکہ یہاں تک دعویٰ کیا کہ وہ وہی مسیح ہے جس کا احادیث کے اندر وعدہ کیا گیا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم بھی قرار دیا، لیکن نسائی کی حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابتا تغزو الہند و اصابتا تکون مع عیسی ابن مریم، یعنی میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا، ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جہاد کرے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ، کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے لیے قتال کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بجدہ لوددت انی اغزو فی سبیل اللہ فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر لڑوں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر لڑوں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر لڑوں اور شہید کر دیا جاؤں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو کافروں سے لڑنے کے بار بار زور سے تحریک کرتا رہے، یعنی مومنوں کو لڑائی کا شوق دلا۔ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے مومن ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں، جبکہ مومن سمجھ بوجھ کر اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ یہ ترجمہ میں نے تفسیر صغیر سے پیش کیا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا أَشَدُّ تَنْقِيلًا، یعنی تو اللہ کی راہ میں لڑائی کر، تجھے اپنے نفس کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا، تیرا کام صرف یہ ہے کہ تم مومنوں کی ترغیب دے۔ بالکل ممکن ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک لے، اور اللہ کی جنگ سب سے بڑھ کر سخت ہوتی ہے، اور اس کا عذاب بھی سب سے بڑھ کر سخت ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث اور قرآنی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ وحیاں، دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا کردار ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، آئیے آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار اور اس کا طرز عمل بھی پیش کرتا چلوں مختصراً، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مرزا قادیانی
किस कैटेगरी का था, अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल दिल कहने वाला। ये उसकी किताब रूहानी खजाइन जिल्द 6 है, शहादतुल कुरान किताब है, रूहानी खजाइन जिल्द 6 का सफा नंबर 380 है। ये इस वक्त मेरे हाथ में आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं। ये शहादतुल कुरान का सफा 84, रूहानी खजाइन जिल्द 6 का सफा नंबर 80 है, 380 है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, इस गवर्नमेंट से जहाद करना दुरुस्त है या नहीं, तो याद रहे कि ये सवाल उनका नहायत हमाकत का है, क्योंकि जिसके एहसानात का शुक्र करना फर्ज और वाजिब है, उससे जहाद कैसा। मैं सच सच कहता हूं कि मौसम की बदख्वाही करना एक हरामी और बदकार आदमी का काम है। सो मेरा मतलब जिसको मैं बार बार ज़ाहिर करता हूं यही है कि इस्लाम के 2 हिस्से हैं, एक ये कि खुदा ताला की अताअत करें, दूसरे सल्तनत की जिसने अमन कायम किया हो, जिसने जालिमों के हाथ से अपने साया में हमें पनाह दी हो, तो वो सल्तनत हुकूमत बरतानिया है। हजरात गिरामी कदर, यह हुकूमत बरतानिया। और फिर यही नहीं, इसके अलावा एक और बात भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखी, कहता है हमारे हाथ में बजुज़ दुआ के और क्या है, तो हम दुआ करते हैं कि खुदा ताला इस गवर्नमेंट को हर एक शर से महफूज रखे और उसके दुश्मन को जिल्लत के साथ पसपा करे। खुदा ताला ने हम पर मौसम गवर्नमेंट का शुक्र ऐसा ही फर्ज किया है जैसा कि उसका शुक्र करना, यानी इस गवर्नमेंट ने बरतानिया का शुक्र करना, कहता अल्लाह ने ऐसा ही मुझ पर फर्ज किया है जैसा अल्लाह ताला का शुक्र करना। तो अगर हम इस मौसम गवर्नमेंट का शुक्र अदा न करें या कोई शर अपने इरादा में रखें, तो हमने खुदा ताला का भी शुक्र अदा नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब शहादतुल कुरान में लिख रहा है। और फिर सफा नंबर 381 पर लिखता है, और याद रहे कि जिस बादशाह के जेरे साया हम बाअमन जिंदगी बसर करें, उसके हकूक को निगाह रखना फिलवा के खुदा के हकूक को अदा करना है। और जब हम ऐसे बादशाह की दिली सिदक से अताअत करते हैं तो गोया उस वक्त इबादत कर रहे हैं। हजरात गिरामी कदर, मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि ये कैसा बादशाह था, ये कैसी गवर्नमेंट थी जिसका शुक्र करना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वाजिब करार दे रहा है। इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब तोहफा कैसरिया के सफा 31 और 32 पर रूहानी खजाइन की जिल्द 12 है, सफा नंबर 283 और 284 है। उसके अंदर लिखता है, हद से ज्यादा चापलूसी करते हुए, खुशामद करते हुए, ये देखिए, कहता है सो उसने मुझे भेजा और मैं उसका शुक्र करता हूं कि उसने मुझे एक ऐसी गवर्नमेंट के साया रहमत के नीचे जगह दी जिसके जेरे साया में बड़ी आजादी से अपना काम नसीहत और वाज का अदा कर रहा हूं। अगरचे इस मौसम गवर्नमेंट का हर एक पर आया में से शुक्र वाजिब है, मगर मैं ख्याल करता हूं कि मुझ पर सबसे ज्यादा वाजिब है, क्योंकि ये मेरे आला मकासद जो जनाब कैसरा हिंद की हुकूमत के साया के नीचे अंजाम पजीर हो रहे हैं, हर गज मुमकिन न था कि वो किसी और गवर्नमेंट के जेरे साया अंजाम पजीर हो सकते, अगरचे वो कोई इस्लामी गवर्नमेंट ही होती। अब मैं हजूर मलका मज़मा ज़ियादा हो मसदा औकात होना नहीं चाहता और इस दुआ पर यह रिजा खत्म करता हूं कि या कादिर करीम अपने फजल करम से हमारी मलका मुअज़्ज़मा को खुश रख, जैसा कि हम उसके साया यातफत के नीचे खुश हैं, और उससे नेकी कर जैसा कि हम उसकी नेकियों और एहसानों के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। और इन मारूदात पर करीमाना तवज्जो करने के लिए उसके दिल में आप अलहाम कर कि हर एक कुदरत और ताकत तुझी को है। खाकसार मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिला गुरदासपुर, पंजाब। हजरात गिरामी कदर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने गवर्नमेंट बरतानिया की अताअत का जिक्र किया। फिर यही नहीं,
اور انداز وہ اختیار کیا جو انداز اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس میں کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے دعا کہہ اے میرے نبی کہ اے میرے رب تم میرے والدین پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں کیا۔ وہی انداز ملکہ برطانیہ کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی دعا کے طور پر پیش کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اپنی مجموعہ اشتہارات کے اندر صاف اور واضح لفظوں میں لکھتا ہے کہ جیسے جیسے میرے مریض بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے موتقد کم ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح جہاد کو مکمل طور پہ حرام قرار دیتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ الرحمن اگلے حصے میں میں آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کس طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ کو حرام قرار دیتا ہے اور کس طریقے سے یہ گورنمنٹ برطانیہ جس کے شکر کو اللہ کا شکر قرار دے رہا ہے، جس کی اطاعت کو اللہ کی عبادت قرار دے رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، کہ اس گورنمنٹ برطانیہ کے اندر کس طریقے سے جو تھا ہندوستانی عورتوں کو اٹھایا جاتا تھا برطانوی فوجی اور جبراً ان سے زیادتی کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بوڑھی نبینا عورت کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا، اس کے ساتھ بھی جبراً زیادتی کی اس گورنمنٹ برطانیہ کے تحت اس کے فوجیوں نے۔ اور یہ ثبوت بھی انشاءاللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے ہی پیش کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق